نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم دھیان نہیں کرتے ہو، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب نے، وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر لوٹائے گا اس کو، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ، والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا پہلا رکوع آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ابتداءً قرآن کریم کی طرف ترغیب اور لوگوں کے تعجب کا تذکرہ آپ نے سنا، فرمایا یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں اور لوگوں کو اس بات سے تعجب اور حیرانگی ہوتی ہے انہی میں سے ایک شخص رسول کیسے بن گیا۔
اور نعوذ باللہ اس تعجب کو انہوں نے اتنا اپنے سر پر سوار کر لیا کہ اللہ کے سچے رسول کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر عقلی دلائل دیے، گویا کہ اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے، تم تعجب کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے بن گئے، اس تعجب کو چھوڑو، تم اللہ کے نبی کی دعوت کو سنو۔ یہ بات کیا کر رہے ہیں اس بات پہ غور کرو، اگر اس بات میں کوئی غلطی ہے تو وہ بتاؤ۔ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ جس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہارا رب ہے، اسی کا کھاتے ہو، وہی تمہارا خالق ہے۔ جب اس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، جس میں غلطی کون سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہو؟ چنانچہ آج کے سبق میں عقلی دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت پر۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور وہ پالنے والا جو ضرورت کا لحاظ بھی رکھے۔ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، ربوبیت کی تعریف یہ ہے کسی چیز کی پرورش کرنا، اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق اور کرتے کرتے کمال تک پہنچا دینا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دودھ نہیں پی سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا، اس کی حالت کے مطابق اس کو خون کی غذا دینا، جب باہر آیا دودھ پینے کے قابل ہوا تو دودھ مہیا کرنا، اور جب روٹی کھانے کے قابل ہوا تو روٹی مہیا کرنا، اس کو کہتے ہیں رب۔ جیسی ضرورت ویسی حاجت پوری کرنا۔ جو گھاس کھاتے ہیں ان کو گھاس کھلاتا ہے، جو گوشت کھاتے ہیں ان کو گوشت کھلاتا ہے، جو جیسی خوراک کھاتا ہے اس کو ویسی خوراک مہیا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، اس کی قدرت کی کیا بات ہے، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ 6 دنوں میں ہم ایک مکان نہیں بنا سکتے، رب العالمین نے 7 آسمان اور زمینیں بنا ڈالی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آسمان و زمین کی تخلیق کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ میں آپ ذرا نکالیں، 24واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ، صفحہ نمبر ہے 430۔ سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ، آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے، 9 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9، صفحہ نمبر 430، 430۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وعد مختصر فرمایا 6 دنوں میں پیدا کیا، یہاں پہ ذرا تفصیل ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، أئنكم، کیا تم، لتکفرون، انکار کرتے ہو، بالذی خلق الارض، اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اس کے شریک بنا ڈالے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ 2 دنوں میں زمین پیدا ہوئی۔ آگے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور بنائے اس میں پہاڑ اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت دی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اندازہ کیا اس میں قوتوں کا، یعنی روزی کے انتظام وغیرہ کیے، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، یعنی 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4۔ 2 دنوں میں زمین پیدا کی، 2 دنوں میں زمین میں پہاڑ، روزی کے انتظام، یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں 2 دنوں میں یہ ہو گئی۔ سواء للسائلین، یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی جانب، وہی دخان، اور وہ دھواں سا تھا،
فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے اس کو کہا اور زمین کو بھی کہا آ جاؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان زمین بولے ہم تو حاضر ہیں فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے۔ آسمان بھی حاضر ہو گیا، زمین بھی حاضر ہو گئی۔ فقضاهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا 7 آسمانوں کا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ سبحان اللہ، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں اس میں سارا نظام بنایا، 4 دن ہوئے، پھر 2 دنوں میں آسمان بنایا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ نے اپنا حکم بھیجا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور سجا دیا دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ، وحفظا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے یہ سب اندازہ ہے اس ذات کا جو غالب بھی ہے علم والا بھی ہے۔ تو 6 دنوں کی تفصیل یہاں پر بیان کی۔ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، 2 دنوں میں زمین کے اندر جو باقی چیزیں ہیں ان کو بنایا، 4 دن ہو گئے، پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ واپس آئیے جی، یہاں پہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ذات ہے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ مراد یہ ہے کہ اقتدار اور کرسی اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان بھی بنائے زمین بھی بنائے، اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین پر اقتدار ہے تو صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر قائم ہوا۔ اب اس اللہ کے عرش پر قائم ہونے کی مزید تحقیق کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ الرحمن، 4 باتیں یاد رکھنا، الرحمن علی العرش موجود والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، رحمان عرش پر موجود ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ایمان اس پر رکھنا واجب ہے، مزید سوال کرنا ناجائز ہے کہ اللہ کیسے ہے، بس اللہ آمنت باللہ کما ہوا، ہمارا عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، محدود چیز میں لامحدود نہیں آ سکتی کہ ہم سارے کیفیت نعوذ باللہ سوچتے رہیں، یہ سوچنے کا نہ ہمیں حکم ہے اور نہ ہمیں اجازت ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، یعنی قبضہ اور اختیار اللہ ہی کا ہے، جو دبر الامر، پھر سارے کاموں کی تدبیریں چلانے والا بھی اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، دن رات اپنے ٹائم پر آتے ہیں، یہ ساری تدبیریں اللہ ہی چلا رہا ہے۔ بارشیں کب برسانی ہیں، خشک سالی کب کر دینی ہے، ہوائیں کب چلانی ہے، موسم کب تبدیل کرنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو دنیا سے اٹھا لینا ہے، یہ سارے کاموں کی تدبیریں چلانے والا صرف میرا اللہ ہے۔ یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، سورہ یاسین میں فرمایا سورج اپنے حساب پر ہے اور چاند بھی اپنے حساب پر ہے، رات دن آگے پیچھے نہیں ہوتی، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ان کو چلانے والا جو بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
علامہ اقبال مرحوم نے کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ موسم جو بدل رہے ہیں یہ سب نظام چلانے والا کون ہے؟ یدبر الامر، سارے نظام کی تدبیریں کرنے والا اللہ۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اللہ کے آگے کوئی سفارشی نہیں اجازت کے بغیر۔ شفاعت قہریہ ایک ہوتی ہے، شفاعت اذن کے ساتھ، وہ تو برحق ہے، لیکن بغیر اجازت کے کوئی بولنے کی اور سفارش کرنے کی طاقت ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے الا من بعد اذنی، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہ جس کو اجازت دے تو وہ سفارش کرے، بغیر اجازت کے اللہ کے آگے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے والد صاحب ہیں، دیکھو حالات کیا بنے ہوئی ہیں، سورج سر پہ آیا ہوا ہے، آپ سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب بڑے غصے میں ہے، میرے اندر ہمت نہیں کہ جا کے سفارش کروں، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حتیٰ کہ سارے انبیاء معذرت کر لیں گے اجازت نہیں ہے، پھر ساری امتیں اکٹھی ہو کر میرے اور تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجازت تو ابھی تک مجھے بھی نہیں ملے ہوگی، بغیر اجازت کے تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ مقام محمود پر جاؤں گا، وہاں سفارش نہیں، اللہ کا سجدہ کروں گا، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا کہ اللہ کریم کا سارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اجازت دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب اٹھاؤ سر سجدے سے، آپ سوال کرو آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کو اجازت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اذن کے بغیر سفارش کرے؟ اور اذن سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ شاعر کہتا اب کس طرف کو جائیں، قیامت کا دن ہوگا نا جب سارے انبیاء معذرت کر رہے ہوں گے، اسی کا نقشہ بیان کیا شاعر نے۔ اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، شافع سفارش کرنے والا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کی اذن کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو اتنی طاقت والا ہے، جو ایسے علم والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، دلیل کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو اتنی قدرتوں والا ہے وہی تمہارے سجدوں کے لائق بھی ہے، جو اتنی طاقت والا ہے وہی تمہارے ہاتھ پھیلانے کے قابل بھی ہے۔
وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ آگے فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اتنی طاقتیں اور قدرتیں تو اس کی ہیں ہی، تم نے بھی لوٹ کر اسی کے سامنے جانا ہے، اسی رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، جیسے پہلی دفعہ مخلوق کو اس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا بھی صحیح۔ جیسے دنیا میں آنا یقینی ہے، ایسے دنیا سے جانا بھی یقینی ہے۔ جیسے موت کا پیالہ پینا یقینی ہے، ایسے قبر سے اٹھنا بھی یقینی ہے، ایسے رب کے سامنے پیش ہونا بھی یقینی ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی دفعہ پیدا مخلوق کو اسی نے کیا، دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی انصاف کے ساتھ، جو نیک اعمال کرتے رہے، جو اللہ کی توحید کا دم بھرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کے اعمال بجا لاتے رہے۔ اللہ کریم ان اعمال کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ اور والذین کفروا، دوسرے بدنصیب جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ سورہ نبأ میں فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی ٹھنڈا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ اس نے فرماتے ہیں کافروں کے لیے کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ میں کفر سے محفوظ فرمائے۔ رب فرماتے ہیں لوگوں، جب تمہارا پالنے والا اللہ، تمہارا خالق اللہ، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کا مدبر، نظام چلانے والا بھی اللہ، عرش کا مالک بھی اللہ، اس کے آگے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، اس کی عبادت سے منہ مت موڑو، اس کے ساتھ کسی کو مت شریک بناؤ، عبادت اکیلے اسی کی کرو، اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، اس کی طاقت میں اور اس کے اختیار میں دوسرا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اہل ایمان کو بدلے دے گا اور جزا دے گا اور کافروں کو سزا دے گا۔ اللہ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سب نظام کی، سب کاموں کی، ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں، الا من بعد اذن، مگر اس کی اذن کے بعد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تم دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اسی نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی، پھر دوبارہ وہی لوٹائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔